جو صوبے کے حق میں بات نہیں کرتا ہے اس کو کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ وہ بولنے لگے. آج سے 3 سال پہلے جب آپ گلگت بلتستان کو کوئی صوبے کی بات کرتے تھے تو منہ پہ ٹیپ لگانے کے لیے کچھ لوگ حاضر ہوتے تھے کہ یہ ذرا منہ بند رکھیں. گنڈاپور صاحب نے تو خیر 5واں صوبہ بھی بنا دیا ہے. 2-3 مہینے پہلے تک تو پاکستان انڈیا جنگ کے دہانے پہ تھے. ایک بچی اپنے ٹھیک ٹھاک ہاسپٹل کے اندر گئی ہے, اس کی ڈیڈ باڈی بائی ہے, مائنر سا ایک آپریشن تھا اپینڈکس کا. السلام علیکم. آئی مین کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین, پروگرام حالات حاضرہ میں ہے. آج ہم حالات حاضرہ کو ہی ڈسکس کریں گے ماضی کی طرح, اور میرے ساتھ حسب معمول ایمان شاہ سینئر صحافی موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. آج اسمبلی کے اوپر ہی اسٹریٹ اوے جائیں اور قرارداد سارے اسمبلی کا جو پچھلے ووٹ کھیل رہے تھے نا ایک دوسرے سے, اس کا آج جو ہے نا آؤٹ کم رزلٹ یا نچوڑ سامنے آ گیا. جو اصل میں جو سیشن بلایا گیا تھا نا وہ بیچ میں ایسے ہی 6 دن گزار دیے, اور آج قرارداد پاس ہوئی متفقہ, اور گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے. یہ متفقہ کہہ سکتے ہیں. ایک ممبر جو ہے نا وہ غیر حاضر ہے, 33 کا ایوان ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے اس کے اوپر بات کریں, اس کے بعد میرے پھر کچھ سوال ہیں. یہ جو بیسیکلی یہ پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس میں راجہ اعظم صاحب تھے جو منسٹر ایجوکیشن ہے, رحمت خالق صاحب جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے, یہ ممبر ہیں گلگت بلتستان اسمبلی میں. امجد ایڈوکیٹ صاحب قائد حزب اختلاف گلگت بلتستان اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی. پھر محمد کاظم میسم وزیر, یہ MWM کی نمائندگی کر رہے تھے. پھر کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب, یہ PTI. اور پھر غلام محمد صاحب PMLN PTI پیپلز پارٹی, اور جمعیت علماء اسلام MWM. گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر موجود پارلیمانی جتنی بھی پارٹیاں ان کے ہیڈز یا ان کی نمائندگی تھی, وہ پھر بیٹھ کے میرے خیال میں اس پہ تواتر کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی ہیں, اور خاص کر اس میں بہت زیادہ ان پٹ لیا گیا ہے امجد حسین ایڈوکیٹ کا جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, پھر لا نوئنگ لیگل پوائنٹس پہ بھی ہے. تو ان کا ان پٹ بہت زیادہ اس میں رہا ہے. کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف دونوں لا نوئنگ ہیں, لیکن امجد پریکٹسنگ لائر رہا بیسکلی. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ کمیٹی بن کے انہوں نے کیا صرف یہ آج کا جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈرافٹ کرنے کے لیے بیٹھے تھے, یہ جو ریزولوشن تھا کہ نہیں, اس میں کون سی ایسی نئی بات تھی کہ یہ سارا مثلاً آپ کا اس میں جو میرے انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں جب سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ آ گئی 17 مارچ 2017 میں, اس میں گلگت بلتستان کے تینوں ڈویژنز ہیں, گلگت, دھیانیہ اور بلتستان, وہاں سے ایک قومی اسمبلی کے لیے اور ایک سینٹ کے لیے نمائندگی کی بات کی گئی تھی. وہ اب جب PTI کی حکومت آ گئی, پھر گلگت بلتستان کے الیکشن آ گئے, پرائم منسٹر کے تواتر کے ساتھ وزٹس رہے, اور آخری مرتبہ جب پرائم منسٹر آئے 1 نومبر 2020 یوم آزادی گلگت بلتستان کے موقع پہ, انہوں نے آئینی عبوری صوبے کی مبارکباد دی گلگت بلتستان کے عوام کو. الیکشن ہو گئے, PTI کی حکومت بن گئی. تو اس میں بیسیکلی اب امجد کا جو ان پٹ لیا گیا یا جو PTI کے علاوہ دیگر جماعتوں کا آپ سمجھ لیں ان پٹ لیا گیا ہے, اس میں یہ تھا کہ جی قومی اسمبلی میں ڈویژنز کی بجائے اضلاع کی نمائندگی ہو, مینز 3 کی بجائے 10 سیٹیں. سینٹ میں یہ بات ڈسکس ہو گئی, سینئر صحافیوں کو بھی بلایا تھا چیف منسٹر نے اسی ایشو پہ ان پٹ لینے کے لیے, جو آف دی ریکارڈ سارا سیشن تھا جس کو ہم میڈیا میں رپورٹ نہیں کر سکے. اس میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہو گئی تھی کہ 10 سیٹیں قومی اسمبلی, ہر ضلع سے ایک ممبر. سینٹ میں جس طرح بلوچستان کی قومی اسمبلی میں سب سے کم سیٹیں ہیں, لیکن سینٹ میں ایکول ہے, 22 سیٹیں ہیں. سیم سینٹ میں بھی اگر آپ صوبہ بنا رہے ہیں تو پھر جس طرح بلوچستان ہے اسی طرح گلگت بلتستان سے بھی 22 ممبرز ہوں گے. پھر یہ ہے کہ چونکہ ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر ایشو آپ اس کو عبوری صوبہ بنا رہے تو پھر اسپیشل جو مراعات ہیں وہ برقرار رہے. ٹیکسز کا ایشو مینز اس کو جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا. اچھا, قرارداد میں تو ساری ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن ڈسکس یہ سارا کچھ ہوا ہے, ان پٹ لیا گیا ہے.
اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں. میری اطلاع ہے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی تھی, بائی روڈ نکلے ہیں چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ. 11 تاریخ کو ایک جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اس کا اجلاس ہے. اس اجلاس میں اس قرارداد کی روشنی میں میرے خیال میں قومی اسمبلی میں بل پٹ اپ ہوگا. اچھا, قومی اسمبلی میں بل کی منظوری کے بعد یہ سینٹ میں تو کیا یہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ ریزولوشن کے لیے اسد عمر سے جیسے کوئی میٹنگ آن لائن بھی رہی ہے, تو کیا وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان حکومت سے کہا ہوگا کہ آپ ریزولوشن کوئی پاس کریں؟ یہ جو ان کی فرمائش بھی کیا گیا ہوگا آپ کے خیال میں, تاکہ یہ پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکے؟ کیونکہ اعلانات ہوئے, گنڈا پور صاحب نے تو خیر 5واں صوبہ بھی بنا دیا ہے, عمران خان صاحب نے آ کے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر صوبہ بنانے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کو, اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی. ہم چونکہ نیشنل ایشوز کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, لیکن صرف یہ ٹچ کروں گا کہ خطے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر یہ کام اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے جب آپ گلگت بلتستان کو کوئی صوبے کی بات کرتے تھے تو منہ پہ ٹیپ لگانے کے لیے کچھ لوگ حاضر ہوتے تھے کہ یہ ذرا منہ بند رکھیں, کیونکہ کشمیر کا ایشو متاثر ہوتا ہے, یہ کہا جاتا تھا نا کشمیر کا ایشو, اور اب کہا جاتا ہے کہ آپ صوبے کے حق میں بات کریں. اب جو صوبے کے حق میں بات نہیں کرتا ہے اس کو کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی بولنے لگے. ہاں, تو یہ تبدیلی ہے, یہ بڑی واقعی تبدیلی سے کہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ جیسے میں نے کہا کہ کیا یہ ایک طرف کا ریمائنڈر تھا کہ آپ گلگت بلتستان سے ایک ریزولوشن پاس کریں تاکہ وفاق میں جو حکومت بیٹھی ہے ان کو ذرا نیشنل ایشوز سے ہٹ کے دوبارہ جو ان کے وعدے تھے گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کے لیے بھی کچھ سوچنے کا موقع ملے؟ یہی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومتوں کا نہیں ہے, یہ ریاست کا فیصلہ ہے. یہ کسی حکومت کا, کسی وفاقی حکومت کا, کسی صوبائی حکومت کا, کسی امور کشمیر کا نہیں ہے. 19 سپٹمبر 2020 چیف آف آرمی اسٹاف نے تمام پاکستان کی قومی سیاسی جس میں بلاول بھی تھے, جمعیت علماء اسلام کی بھی نمائندگی تھی, پی ایم ایل این کی بھی پوری قیادت بیٹھی ہوئی, پرائم منسٹر نہیں تھے اس میں, پرائم منسٹر نہیں تھے, چیف آف آرمی اسٹاف نے سب کو بلایا اور اس کے بعد یہ باضابطہ طور پہ بتایا گیا کہ اب گلگت بلتستان قومی ادارے میں شامل ہو جائے گا. میرا سوال یہ تھا شاہ صاحب, ہاں بالکل کہ ریاست اس کو بنا رہی ہے, یقیناً حکومت بنا رہی ہے, ریاست کا مسئلہ ہے, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ریزولوشنز تو آج سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ بہت سارے اسی حوالے سے پاس ہو گئی ہیں, متفقہ بھی پاس ہو گئی ہیں اسمبلی کی طرف سے, لیکن پھر سے ریزولوشن کروا کے اس کا کیا پیغام تھا, کیا مقصد آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے جو ریزولوشنز پاس وہ ہوتی رہی ہے نا, اسپیشلی جو سرتاج عزیز کمیٹی کی اس میں آپ کا آرڈر 2018 آ گیا, شاید خاقان عباسی صاحب آ گئے مئی کے مہینے میں, قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, اس کے اندر آپ کو پتہ ہے, آپ میرے خیال میں موجود تھے اس میں سیشن میں, جہاں پہ وہ بڑا مشہور ہوا تھا, راجہ جہان زیب صاحب میں وہ زخمی تھے, وہ لاٹھی چارج, وہ اس کو بیساکھی چارج ہوا تھا. بالکل. تو اس وقت ماحول کچھ اور تھا. اب جب بنانے پہ آ گئے تو اس کے بعد یہ قرارداد بہت مطلب مضبوط قرارداد ہوگی. پچھلے تمام قراردادوں کا یہ نچوڑ آج کے قرارداد میں, چونکہ پیچھے ریاستی ادارے کھڑے, پہلے پیچھے شاید اتنے نہیں تھے, دلچسپی نہیں تھی اتنی زیادہ. اس میں ایک گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری آئینی صوبے کا سٹیٹس جو دیا جا رہا ہے, اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عام آدمی کی کیا مسائل حل ہوں گے. گلگت بلتستان میں سر آج بھی لوگ پینے کے لیے پانی کو ترستے ہیں. بجلی کی آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہے, اور میں نے پاور کے جو بھی ذمہ تھے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا سر اگلے 3 سالوں میں ہمارے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سال جو ہے نا سردیوں میں بجلی کی فراہمی بہتر ہو جائے گی. ہاسپٹلس کی آپ کو صورتحال پتہ ہے, اس دن ہم نے ڈسکس کیا, ایک بچی اپنے ٹھیک ٹھاک ہاسپٹل کے اندر گئی ہے, اس کی ڈیڈ باڈی بائی ہے, مائنر سا ایک آپریشن تھا اپینڈکس کا, ٹھیک ہو گیا. ایجوکیشن کی صورتحال کا آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جتنے بھی گریڈ 1 بھی لے جا کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کر رہا ہے. اس تمام سچویشن میں
90% लोग ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو آئینی حقوق دیے جا رہے ہیں نہیں دیے جا رہے ہیں, آئینی صوبہ بن رہا ہے, اسمبلی میں کتنے لوگ ہیں, سینٹ میں کتنے, ان کا ٹوٹلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں بیسک جو امینٹیز ہیں وہ دی جائیں. شاہ صاحب, ایک بات آپ نے کی تھی کہ خطے میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے, اگر اس کو مختصراً بتائیں تاکہ ہم پھر پروگرام کو وائڈ اپ کر سکیں. یہ جو اگست 2019 میں انڈیا نے جو اسٹیٹس چینج کیا, کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس تھا, اس کے بعد سے ٹھیک ہے ایک شور گھوغا تو مچ گیا, لیکن گریجولی اب اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا نا. اب جی بی کو جب آپ پاکستان کے قومی دائرے میں لائیں گے, اسی طرح انڈیا میں شور اٹھے گا, تکلیف ان کو ہوگی, لیکن کچھ عرصے کے بعد ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اور ابھی آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 2-3 مہینے پہلے تک تو پاکستان انڈیا جنگ کے دہانے پہ تھے. اب انڈیا کی وزیر خارجہ کا 3 دن پہلے کا بیان آپ اٹھا کے دیکھیں, تواتر کے ساتھ ان کا 6 سال میں یہ کہنا تھا, 3 سال پہلے 4 سال پہلے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے پاکستان سے. اب وہ کہہ رہے جی کہ بات چیت اور سیز فائر بھی ہو گئی اور بات چیت کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ ایمان شاہ صاحب. ناظرین, حالات حاضرہ پروگرام آپ نے دیکھا, تازہ ترین موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے. پروگرام میں ضرور فیڈ بیک اپنی دیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.